السلام علیکم۔ اسٹارلنگ ریڈیو میں خوش آمدید۔ رمضان کا مہینہ اپنی برکتوں اور اپنی پرسکون گھڑیوں کے ساتھ شروع ہو چکا ہے۔ رمضان کے مہینے میں ایک تو روزے رکھنا بہت ضروری ہے، ہر انسان پر فرض ہے، کیونکہ حدیث میں ہے کہ اگر کسی بندے نے اپنا ایک روزہ جان بوجھ کر چھوڑ دیا تو ساری زندگی کے روزے رکھ کے بھی اس روزے کی قضا پوری نہیں کی جا سکتی۔ ایک تو سب سے پہلا کام یہ ضروری ہے۔ دوسرا، رمضان میں بری چیزوں اور برے کاموں سے اجتناب کریں، یہ بھی حدیث میں ہے، شارٹس میں حدیث میں جو رمضان کے متعلق حدیث ہیں وہ میری چینل کے اوپر شارٹس میں آ رہی ہیں، یوٹیوب شارٹس میں، وہاں پہ آپ سن سکتے ہیں۔ اس میں سے کچھ حدیثوں کا ریفرنس میں یہاں پہ بھی دے دوں گا، اور کچھ آپ لوگ وہاں سے سن سکتے ہیں۔ تو رمضان آتا ہے تبدیلی کے لیے۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے میں اگر آپ کا رمضان اور غیر رمضان، مطلب رمضان کے مہینے میں اور رمضان کے علاوہ کے دن ایک جیسے رہ گئے تو پھر آپ کے لیے رمضان کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اور ایک اور چیز جو ہونی چاہیے اور ہوتی ہے، جو کوشش کرتے ہیں اللہ کے فضل سے اور اللہ ان کو توفیق دیتے ہیں، تو ایسا ہوتا ہے کہ رمضان سے پہلے اور رمضان کے بعد وہ ان کی شخصیت میں کچھ نہ کچھ اچھی تبدیلی آتی ہے، بری تبدیلی نہیں، اچھی تبدیلی آتی ہے۔ کہ رمضان سے پہلے وہ کچھ ایسا کام کرتے تھے، کچھ ایسی چیز کرتے تھے جس کو چھوڑنا مشکل لگتا تھا، لیکن رمضان میں وہ کوشش کرتے ہیں اس کو چھوڑنے کی، اور اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے، اور پھر رمضان کے بعد وہ چیز چھوٹ جاتی ہے۔ اور یہی آج کی ویڈیو کا میرا مین پوائنٹ یا میری مین بات یہی ہے کہ یہ میرے پرسنل ایکسپیرینس سے، میرے اپنے تجربات سے ہے۔ میں چیزیں نہیں بتاؤں گا جو میں نے چھوڑی ہیں، کچھ اس طرح کی چیزیں، کیونکہ یہ کوئی میری پبلسٹی والی ویڈیو نہیں ہے، لیکن یہ آپ لوگوں کے لیے ہے کہ آپ لوگ بھی اس چیز کو اپنائیں اور اس چیز سے آپ لوگ بھی فائدہ اٹھائیں کہ رمضان سے پہلے جو آپ کرتے تھے، جو بھی آپ کے اندر معاملات تھے، آپ کو پتہ ہے، ہر انسان کو پتہ ہوتا ہے اس کے اندر کیا برائی ہے اور کیا اچھائی ہے۔ ایک جو بھی آپ کے اندر اچھائی ہے، سوری، اچھائی تو ختم نہیں کرنی ہے، اچھائی کو تو بڑھانا ہے۔ جو ایک برائی آپ کو لگتی ہے کہ جو بھی آپ کو برائی لگتی ہے کہ آپ اس کو چھوڑنا چاہتے ہیں، ویسے تو ہر برائی کو چھوڑنا چاہیے، لیکن میرا جو تجربہ ہے پچھلے 3-4 رمضان سے، میں یہی کام کر رہا ہوں کہ میں ایک برائی کو پکڑتا ہوں جو مجھے لگتا ہے کہ جو مجھے سب سے زیادہ تنگ کر رہی ہے، اس کو پکڑا، اس کے ساتھ اس کو اللہ سے دعا کی رمضان سے پہلے کہ اللہ میں اس رمضان میں اس برائی کو چھوڑوں گا اور آئندہ زندگی میں اس برائی کو چھوڑنے کی کوشش کروں گا، تو وہ اللہ میری مدد فرمانا۔ تو یقین کیجئے گا کہ رمضان کے بعد، بلکہ رمضان کے دوران بھی وہ ختم ہو جاتی ہے، پھر رمضان کے بعد وہ زندگی میں جو رمضان کے بعد جتنے میرے 3-4 رمضان کے بعد جتنی بھی ابھی تک زندگی گزر چکی ہے، تب اب تک وہ برائی میرے سے دور رہی ہے۔ اور یہی چیز ہر مسلمان، چاہے وہ چھوٹا ہے، بڑا ہے، اسکول گوئنگ ہے، کالج گوئنگ ہے، یا کوئی بھی ہے، وہ کر سکتا ہے۔ کیونکہ میں ٹیچر ہوں تو میں یہ باتیں میں اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی بتاتا رہتا ہوں، تو یہ یوٹیوب چینل پہ بھی میں ابھی آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ آپ اس کی کوشش کریں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں آپ کی مدد کریں گے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ اس میں جو میرے مطابق مجھے لگتی ہے کہ اس میں شیطان جو ہے وہ بندھا ہوا ہوتا ہے۔ شیطان کے ناٹ آپ کو وہ کر نہیں سکتا، اس چیز پہ اکسا نہیں سکتا، اور آپ کا جو نفس ہے صرف آپ نے اس کو کنٹرول کرنا ہے، اور نفس کو کنٹرول کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ جہاد بن نفس آپ نے کرنا ہے اس رمضان میں، اور رمضان کے اندر جو روزہ ہے اور اللہ کی جو نصرت ہے وہ آپ کے ساتھ ہوگی اس جہاد میں، کہ آپ اپنے وہ برائی کو چھوڑ دیں۔ اور انشاءاللہ العزیز اگر آپ کوشش کریں گے کہ آپ اس برائی کو چھوڑ دیں تو آپ اس میں کامیاب ہو جائیں گے، یہ انشاءاللہ العزیز اللہ کی طرف سے گارنٹی ہے۔ میری بھی سمجھ لے کہ مجرب ہے، میں نے تجربہ کیا ہوا ہے اس چیز کا۔ اور پھر اس کے بعد بھی، رمضان کے بعد بھی، غیر رمضان، جو رمضان کے بعد اگلے مہینے آتے ہیں، تو تب بھی اس برائی کی طرف آپ نے خیال بھی نہیں کرنا، اور اللہ سے تب بھی آپ نے مدد مانگتے رہنا ہے، نماز قائم رکھنی ہے، اور قرآن پڑھتے رہنا ہے۔ صرف رمضان کے لیے قرآن یا نماز رمضان میں نہیں آئی، رمضان کے علاوہ بھی آپ لوگوں نے نماز پڑھنی ہے۔ سب سے پہلا کام جو میں سمجھتا ہوں کہ کرنا چاہیے لوگوں کو، وہ یہ ہے جو نماز نہیں پڑھتے روٹین میں، ان کو یہ چاہیے کہ رمضان میں نماز کی پابندی کا قصد کریں اور اس کو اسی کے لیے اللہ سے مدد مانگیں۔ کیونکہ اگر آپ کی نماز رمضان کے بعد بھی پکی ہو گئی، 5 وقت نماز آپ کی باجماعت ہو گئی، تو پھر بہت ساری برائیاں، بہت ساری چیزیں تو رمضان کے علاوہ اس سال میں گزر جائیں گی، ختم ہو جائیں گی۔ پھر اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی برائی لگتی ہے جو آپ کے اندر موجود ہے، اس کو ختم کرنا ہے، تو پھر اگلے رمضان میں کوشش کریں، چاہے
ہر رمضان میں ایک کم از کم ایک برائی آپ کے اندر سے ختم ہونی چاہیے، اور کم از کم ایک اچھائی آپ کے اندر آ جانی چاہیے۔ اگر ایسا ہونا شروع ہو جائے تو آپ ایک رمضان میں کوشش کریں گے، آپ اگلے رمضان تک پہنچیں گے تو آپ کے اندر سے 10 برائیاں اس ایک برائی کے چھوڑنے کی وجہ سے ختم ہو جائیں گی۔ اور آپ اسی چیز کو ساری زندگی اگر آپ اپنے اندر رکھیں گے، اپنے اندر جاری رکھیں گے، تو اللہ انشاءاللہ آپ ایک اچھے مسلمان اور مومن مسلمان آپ بن جائیں گے۔ میری دعا ہے سب کے لیے، اور میرے لیے بھی دعا فرمائیے گا کہ اللہ تعالیٰ میرے اندر جو برائیاں ہیں ان کو بھی ختم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو آپ کے اندر برائیاں ہیں اس کو اس رمضان کی برکت سے، ان روزوں کی برکت سے، ان قیام اللیل کی برکت سے ان کو ختم کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اور اللہ آپ کا نگہبان۔